کہ کسی غیر نے سازش رچی، بے گناہوں کو مارا اور ہمیں آپس میں لڑوانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ بڑی افسوس کی بات، کوئی اگر کشمیری بچہ جموں میں ہے، کوئی کہیں باہر ہے، اس کو کمروں سے نکال کے جو ہے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پرتاڑت کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو اگر ہم نے سبق سکھانا ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے یہ حملہ کیا ان کو ختم کیا جائے، جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا اس جڑ کو ختم کیا جائے، جو اس کے پیچھے سوچ تھی اس سوچ کو ختم کیا جائے، اس ٹیررزم کو ختم کیا جائے۔ جس سے پہلی بات وہ ٹورزم جس کو نشانہ بنایا گیا، ہر کوئی انسان یہ مہم لے، یہ عہد لے کہ کشمیر کو ہم پھر سے بھر دیں گے، کشمیر کے اندر پھر سے وہ امن کی فضا قائم کریں گے۔ ہندوستان ایک طاقتور ملک ہے، لیکن پہلگام یا اس جیسے دوسرے حملے کر کے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بدقسمتی سے ہم لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج جموں سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کس طریقے سے نفرت کا زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایڈوکیٹ احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ جہاں تک بات ہے اس حملے کی، پہلی بات یہ نندا کرنے والی بات ہے کہ معصوم لوگوں کی جانوں کو لیا گیا اور ان کا نام پوش کر لیا گیا یا ان کا دھرم پوش کر لیا گیا۔ ویسے بھی کسی انسان کو مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے، اسلام میں بھی اور آئین ہند میں بھی۔ اور جب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان جیسے ڈیموکریٹک دیش میں ایک انسان کی پرسنل لائف اور لبرٹی کو بچانے کے لیے بہت سارے حقوق دے دیے گئے۔ پارٹ 3 پورا کانسٹیٹیوشن میں بنا دیا، آرٹیکل 21 کے اندر کہ بھائی کسی انسان کی جان نہیں تم لے سکتے، اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، جرم بنا دیے، سزائیں بنا دی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ 70-75 سال کی آزادی کے بعد بھی ایک ایسے آزاد دیش میں، ایک ایسے مضبوط دیش میں کچھ آتنکوادی آتے ہیں اور ایسا حملہ کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں کچھ لوگ آ کے یہاں پر ہمارے ٹورسٹ کو مار کے جاتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہاں کا جو لوکل تھا، اس لوکل کا روزگار اس ٹورزم سے چلتا تھا، وہاں کے جو لوگ تھے ان کی پہچان وہاں کا ٹورزم تھا۔ پہلگام کے جس کو سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کی پہچان تھی، اور آج سے پہلے وہاں پر کبھی بھی کسی ٹورسٹ پر کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن آج وہ کیوں کرایا گیا، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرانی ہوئی کہ کشمیر میں اس وقت سب سے زیادہ فورس ڈپلائیڈ ہے ہماری، اس کے باوجود وہاں پر حملہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا ری ایکشن یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کشمیری بچہ جموں میں ہے، کوئی کہیں باہر ہے، اس کو کمروں سے نکال کے جو ہے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پرتاڑت کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ہندوستان کی جو اصل میں پرمپرا ہے، کیا ہندوستان جو اصل میں گلدستہ ہم نے بنایا ہے، کیا وہ اتنا کمزور ہے کہ کسی غیر نے سازش رچی، بے گناہوں کو مارا اور ہمیں آپس میں لڑوانے میں وہ کامیاب ہو گیا؟ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان اس بات کو جانتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بھی وفادار ہے، ہندوستان کا ہندو بھی وفادار ہے، ہندوستان کا سکھ اور عیسائی بھی وفادار ہے، اس کے باوجود وہ شک کی نگاہ سے کئی بار دیکھتا ہے کہ یار یہ کشمیری مسلمان کے ہوتے ہوئے کہاں پر وہ کیسے ہو گیا۔ یہ بات، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو میں ایک آج قصہ جو ہے اس موقع پر یاد دلانا مجھے بڑا ضروری لگتا ہے کہ جلیانوالہ باغ کے اندر جب وہ جو ایک واحد دروازہ تھا کہ جس کو انگریزوں نے بلاک کر دیا اور گولیوں پہ گولیاں ماری، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی کیوں ایسا کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ پٹھان مسلمان تھے جو پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے تھے، ہمیں ان سب کو گولیاں مارنی پڑی۔ ایک مسلمان پٹھان کا بچہ اٹھا، اس نے کہا وہ جتنی لاشیں ہیں ان لاشوں کو اٹھایا جائے، اور اگر کسی کی کمر پہ ایک گولی کا نشان دکھ گیا تو پوری مسلمان پٹھان قوم جو ہے وہ آزادی کی مانگ رکھنا چھوڑ دے گی، اس مہم سے پیچھے بیٹھ جائے گی۔ 5 سے 6 دن یہ پوری ایکسرسائز چلی ہے، مسلمان پٹھانوں کی لاشوں کو اٹھا کے دیکھا گیا، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 70 سے زیادہ لاشیں تھیں، اور 70 سے زیادہ لاشوں میں ایک لاش بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کمر پہ گولی ہو۔ سب مسلمان پٹھانوں نے سینے پہ گولیاں کھائی اس دیش کی آزادی کے لیے۔ آج انہی پر ہم شک کریں گے، آج ہم انہی کو بولیں گے کہ تمہارے جو ہے وہاں پر تمہاری جگہ میں ایسا ہوا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس کا پروپیگنڈا ہی یہی تھا کہ ہاں کہ آپس میں جو ایک فیملی ہے، ہندوستان کا جو ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے کے اندر سے ایک کچھ پھول نکال دیے جائیں تاکہ یہ جو ہے یہ ویران ہو جائے، تاکہ یہ میدان ویران ہو جائے، تاکہ یہ جو گارڈن ہے ویران ہو جائے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس پروپیگنڈے کے اندر ہم کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کی پہچان اس میں تھی کہ یہاں پر جب کبھی بھی کوئی وار ہوا، ہندو مسلمان سکھ عیسائی گٹھے لڑا، اور آج بھی مسلمان نے، وہ چاہے کشمیر کا ہو چاہے کہیں باہر کا ہو، اس نے چیخ کے یہ آواز دی کہ جو یہ ٹیررسٹ ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی ان کے دکانیں بند ہیں، ہماری دکانیں یہاں پر کھل گئی ہیں۔
افسوس ان کو ہم سے زیادہ ہے. اس کے باوجود اگر ہم ان کسی کے بچے کو، وہ بچہ جس نے خواب دیکھا کہ میں کل کو ہندوستان کا ڈاکٹر بنوں، IAS افسر بنوں، وہ یہاں پر کوچنگ لے رہے، آپ اس کو کمروں سے نکال کے مارتے ہو. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو آپ اصل میں جو ان کے مقصد تھے ان مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. ایسا نہ کرو، اس سے نہ مسلمان کو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس ہندوستان کی دھرتی پہ غلط اثر پڑ رہا ہے، اور آنے والی نسلیں نہیں معاف کریں گی کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی جس نے مل کے اس دیش کو بنایا، آج اس کو توڑنے کی بات نہ کی جائے. اور وہ جو ایک ہماری طاقت تھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، اس کو قائم رکھا جائے، تاکہ دشمن اس بات کو جان سکے کہ جب ہندوستان پر کوئی آنکھ اٹھے گی تو ہندو بھی اٹھے گا، مسلمان بھی اٹھے گا، سکھ بھی اٹھے گا اور عیسائی بھی اٹھے گا. اس حملے کے بعد ہندوستان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کو کڑا جواب دیا گیا. جو پاکستان کی ناگرتا رکھنے والے لوگ یہاں موجود تھے ان کے ویزے کینسل کیے گئے، ان کو واپس بھیجا گیا، پاکستان کا پانی بند کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کے خلاف یہ ریئیکشن کافی ہے، یا اس سے بڑھ کر بڑے لیول پر اقدامات ہونے چاہیے کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت پاکستان نہ کر سکے اور دوبارہ ایسا کوئی حملہ ہمارے دیش میں نہ ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ جو ڈپلومیٹک طریقے سے ہمیں جو راستے قائم کرنے ہیں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ہمیں کرارا جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کو سبق ملے. پاکستان کو اگر ہم نے سبق سکھانا ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے یہ حملہ کیا ان کو ختم کیا جائے، جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا اس جڑ کو ختم کیا جائے، جو اس کے پیچھے سوچ تھی اس سوچ کو ختم کیا جائے، اس ٹیررزم کو ختم کیا جائے جس کے خلاف ہم سالوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم سے وہ جب تک وہ جڑ نہیں ختم ہوگی تو کبھی کسی کا ویزا کینسل کر کے کسی معصوم کا جس کی شادیاں یہاں پر ہو چکی ہیں، اس کے بچے یہاں پہ، اس کا کیا لین دینا اس سے؟ جو اصل میں کلپریٹ ہے، جو اصل میں ماسٹر مائنڈ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا کے، اس کے خلاف اقدامات کر کے ایک ایسا سبق اس کو سکھانا ہے کہ آج کے بعد وہ ایسا سوچ بھی نہ سکے. سب سے پہلی بات وہ ٹورزم جس کو نشانہ بنایا گیا، ہر کوئی انسان یہ مہم لے، یہ عہد لے کہ کشمیر کو ہم پھر سے بھر دیں گے، کشمیر کے اندر پھر سے وہ امن کی فضا قائم کریں گے، تاکہ جب اس کا وہ مقصد ناکامیاب ہوگا اور اس کے بعد جہاں جہاں ڈپلومیٹک طریقے سے باتیں ہونی ہیں ہم نے وہاں پر وہ بھی اقدامات لینے ہیں. پاکستان ہے ہی کتنا سے، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاکستان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہندوستان جیسے عالی شان مضبوط دیش کے جہاں پر ہندوستان میں ہندو بھی کھڑا، مسلمان بھی کھڑا، سکھ بھی کھڑا، عیسائی بھی کھڑا، اس دیش کو ایسے وہ ٹکر نہیں دے سکتا. لیکن وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان کے اندر وہ بیج ڈال دیا جائے تو یہ آپس میں لڑکے ختم ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا قدم جو لینا ہے وہ میں نے اور آپ نے لینا ہے، وہ ہندو اور مسلمان کے لینا ہے کہ جیسے ہم آزادی کے وقت کھڑے ہوئے تھے، آج پھر سے وہ وقت آ گیا کہ ایک ساتھ کھڑے ہو کے اپنے لیول پر اس کو کرارا جواب دیں. پھر جہاں تک سرکار کی بات ہے، آرمی کی بات ہے، ڈپلومیسی کی بات ہے، ہمیں ان پہ پورا یقین ہے اپنے وقت پر وہ بھی اپنا کام کریں گے.